سامعین اکرام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین اکرام، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اللہ کا حقوق بھی ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے تو اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا۔ بغیر مقصد کے کوئی چیز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اسی لیے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمیں امتحانات کے لیے بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے اندر امتحانات کے لیے آئے ہیں۔ ہم امتحانات سے جب گزر جائیں گے، پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، یہ تو ہماری جب سانسیں رک جائیں گے، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، برزخ والی زندگی کی طرف جب ہم چلیں گے، تبھی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم پاس ہیں کہ فیل ہیں، پھر ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ہمارے پاس، جو ہم اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹ آئیں، اللہ کی عبادت کریں۔ 2 دن کی زندگی ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹ جائے کوئی پتہ نہیں۔ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی فنا ہو جانے والی ہے۔ جو ہم کمانے کے چکر میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ سے منہ موڑ بیٹھے ہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ رزق اللہ نے کہا ہے کمانے کے لیے، کمائیے، لیکن اللہ سے منہ موڑ کر کے نہیں، اللہ سے دل لگا کر کے۔ اور جب ہم اللہ سے دل لگا کر کے کریں گے تو اس کا لطف اور مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دل لگانے ہیں، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اللہ سے منہ موڑ کر کے کما لیں گے، لیکن اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم سے جو منہ موڑ کر کے دنیا کے اندر رہتا ہے، ہم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ کر لو جتنا کرنا ہے، لے لو جتنا لینا ہے، عیش کر لو جتنا کرنا ہے، دنیا کے اندر جو بھی ساری تمہاری خواہشیں ہیں پوری کر لو، لیکن ایک دن ہمارے ہی طرف لوٹ کر کے آؤ گے، اور جب ہمارے طرف لوٹ کر کے آؤ گے پھر تمہیں ہم دکھا دیں گے کہ ہمارا صلہ کیسا ہے ہم سے منہ موڑ کر کے رہنے والے کو۔ تو سامعین اکرام، اللہ سے منہ موڑ کر کے نہ رہیں، اللہ سے دل لگا کر کے دنیا سے جائیں۔ اور اللہ سے محبت کرنے والا کوئی ہے جو اللہ سے بڑا محبت کرتا ہے ہم سے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتے ہیں، تم سے محبت رکھتے ہیں۔ بتائیے، جب ہمیں چوٹ لگتی ہے بچپن میں تو ماں کو کتنی تڑپ ہوتی ہے، ماں سارے کام کو چھوڑ کر کے اور دوڑی آتی ہے۔ تو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ سوچئے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ ہمیں کہا ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ سوچئے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں، سیدھے 700 مرتبہ۔ اگر 700 مرتبہ کہا ہے تو پھر بھی اگر ہم اللہ سے منہ موڑ کر کے جائیں گے تو ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں سزا کا مستحق کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اگر ہم کسی کو بتا دیں کہ بھائی راستے میں گڈھے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ 3 دفعہ نہیں 4 دفعہ بتا دیں، اور پھر وہ جا کر کے اسی میں کود جائیں، تو لوگ جو بتاتا ہے اس کو ناراضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ غصہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید ہم سے کتنا محبت کرتا ہے کہ 1 دفعہ نہیں سیدھے 700 مرتبہ کہہ دیا ہے کہ بغیر نماز کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کا حقوق ہی ہیں جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ماں کے سکم کے ذریعے میں دنیا میں پیدا کیا، پھر ماں کے پستانوں سے ہمیں دودھ مہیا کرایا، اس کے بعد ہمیں بولنا سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، بولنا سکھایا۔ ہمیں بولنا آتا تھا؟ نہیں، اللہ ہی نے سکھایا ہے ہمیں۔ ہمارے ہاتھ پاؤں میں قوت کس نے ڈالی؟ اللہ ہی نے ڈالے۔ ہمارے آنکھوں میں روشنی کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ ہمارے بولنے کی زبان میں صلاحیت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ ہمیں سننے کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ جب ساری چیزوں کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو ہم اللہ سے کیوں منہ موڑ کر کے جیتے ہیں دنیا کے اندر؟ رزق کی تلاش میں اللہ کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی عبادت سے محروم ہو کر کے ہم رزق تلاش کرتے ہیں۔ سجدے کی 1 دن کی سجدے کی اللہ تعالیٰ نماز کو ترک کر کے اور رزق کی تلاش کرتے ہیں، تو سوچتے ہیں ہم نے رزق کی تلاش کی
ہم نماز کو چھوڑ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ غصہ ہے، اسی لیے آپ کو ایک وقت کی نماز میں اور سجدے اور کھڑے ہونے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے۔ سوچیے اللہ ناراض ہے، تبھی آپ سے یہ ساری چیزیں آپ اس سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے سکموں سے نکالا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ ماں کے سکم سے نکالا، تم کچھ بھی جانتے تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسی نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل دی تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کر سکو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی۔ اللہ ہی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہیں بلکہ ہم خود تم کو روزی دیتے ہیں۔ اور آخر میں بول بالا پرہیزگاری کا ہے، تم پرہیزگاری دنیا کے اندر کر کے آؤ گے، ہماری عبادت کر کے آؤ گے تو تمہارا ہی آخر میں بول بالا ہوگا۔ بلکہ وہ تم صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے جس کا فائدہ خود تم ہی کو ہوگا، جس کا فائدہ خود تم ہی کو ہوگا، جو دنیا سے کر کے جاؤ گے تو پھر اسی کا صلہ اللہ رب العزت ہمیں دے گا۔ وہ تم سے چاہتا ہے کہ عبادت کی زندگی صرف اسی واحد لا شریک کی کر کے آؤ۔ اللہ ہی تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ بنا۔ دنیا کے اندر عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، جیسا کہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون۔ وہ میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو میں روزی دیتا ہوں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں روزی دیں، ہمیں کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی رشا اور توانائی والا اور زور آور ہے، اللہ ہی تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ تو سامعین اکرام اللہ کی عبادت کریں، 2 دن کا زندگی ہے، اس کے بعد جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے کما رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے، پتہ لگے گا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اور ہم رزق کی تلاش میں لگے رہیں، پھر ایک دن جتنا مال ہوگا ہمارے پاس وہ سب دوسرے لے لیں گے، پھر ہمیں وہی خالی ہاتھ دنیا سے جانا پڑے گا۔ تو سامعین اکرام اللہ کی عبادت کریں اور مسکینوں کا بھی ساتھ میں خیال رکھیں، مسکینوں کا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ہی رزق میں حصہ دیا ہے تاکہ ہم اس سے نکال کر کے مسکینوں کا بھی دیں، مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، مسکین بھی کھائے پئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وقت دیا بہت ہی قیمتی وقت ہے۔ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر کے زندگی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، پھر پچھتانا ہی پڑے گا، پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانی کا بلبلا ہے جسم، جیسے جس کے لیے ہم اتنے محبت سے دولت جٹانے میں لگے ہیں، پتہ لگے گا کہ ایک دن ہماری سانسیں جسم سے نکل جائیں گے، یہی لوگ ہم کو جلدی دفنانے میں لگ جائیں گے۔ تو ہمارا اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے، ہمارے دولت تھوڑی نہ جانے والا ہے، ہمارا دولت نہیں جانے والا، ہمارا اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ جو سامعین اکرام اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ سے دل لگائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ امتحان کا وقت جو بھی ملا ہے دنیا کے اندر، ہم اس امتحان میں کامیاب ہو کر کے ہی دنیا سے جائیں، اسی کا اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ دے گا اس قیامت کے دن۔ سامعین کرام میں بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں، اور آخر میں جاتے جاتے سامعین کرام میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے دوستوں اقارب میں شیئر کریں، اور اس کے بعد سبسکرائب ضرور کریں۔